اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اس دین کا ماننے والا بنایا ہے جو دنیا میں ہماری کامیابی اور آخرت بھی ہمارے نجات کا ضامن ہے۔ اسلام محض چند رسموں یا چند عبادتوں کا نام نہیں، بلکہ اسلام زندگی گزارنے کی ایک مکمل نظام کا نام ہے۔ تو ایک بندہ جو واقعتاً مسلمان ہے، جس کے دل میں اسلام کا نور سچا ہے، تو اس اسلام کی روشنی اس کے کردار کے ہر گوشے میں پھوٹنی چاہیے۔ ایک بندہ اگر واقعتاً سچا مسلمان ہے تو اس کا اسلام صرف جمعہ کے دن مسجد میں آ کر کے نہیں ظاہر ہونا چاہیے کہ جمعہ کے دن مسجد میں آ گیا یہی اس کے مسلمان ہونے کا ثبوت ہے۔ مسلمان اگر واقعتاً مسلمان ہے، زندگی کے ہر گوشے میں، کردار کے ہر گوشے میں اس کا اسلام کھل کر کے دکھنا چاہیے۔ کسی مسلمان کے اسلام کی پہچان صرف اس کا ختنہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے تو یہ دیکھنے کے لیے دیکھنا پڑے گی ختنہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ جو مسلمان ہے اس کا اسلام اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، اس کے رویے میں، مختلف طبقوں کے ساتھ اس کے سلوک میں دکھنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان اگر اپنے گھر میں ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اس کے سلوک میں اس کا اسلام دکھنا چاہیے۔ وہ بازار میں ہے تو تجارت اور کاروبار میں اس کی ایمانداری اس کے اسلام کا ثبوت ہونا چاہیے۔ وہ پارلیمنٹ میں ہے تو عدل و انصاف اور حق کے ساتھ کھڑے ہونا یہ اس کے اسلام کا ثبوت ہونا چاہیے۔ مسلمان زندگی میں کسی مرحلے میں ہو، ہر جگہ اس کا اسلام اس کے کردار سے پھوٹنا چاہیے، تب ایک بندہ واقعتاً سچا مسلمان۔ آپ ایک نہیں 10 حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں گے جہاں اللہ کے نبی نے بندے کے ایمان کو اس کے اخلاق سے جوڑا ہے کہ اگر بندے کا ایمان جاننا ہے تو اس کے اخلاق دیکھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، سب سے کامل ایمان والا بندہ وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے نرم ہو۔ بے شمار حدیث اللہ کے نبی کی آپ دیکھیں گے جس میں ایمان کو بندے کے اخلاق کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ کوئی بندہ اگر سچا ایمان والا ہے تو اس کے کردار کو کافر کے کردار سے الگ ہونا چاہیے۔ اس کا رویہ، اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کے انفرادی اور اجتماعی معاملات کافر سے مختلف ہونے چاہیے۔ اس کے خوشی اور غم کے طریقے کافر کے خوشی اور غم کے طریقے سے مختلف ہونے چاہیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے اسلام کا ثبوت صرف ہمارا نام ہے۔ نام ہمارا کیونکہ عربی اور فارسی اور اردو میں ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ باقی سماجی رویوں میں ہمارے اور ایک کافر کے اخلاق میں کوئی فرق نہیں بچا ہے۔ سماجی سطح پر جو رویہ، جو اخلاق، جیسا سلوک، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ایک کافر کا ہے وہی طریقہ ایک مسلمان کا ہے، کوئی فرق باقی نہیں بچا۔ اجتماعی معاملات میں جو زندگی گزارنے کا مزاج کافروں کا ہے وہی مسلمانوں کا ہے۔ خاص طور پہ شادی بیاہ کے معاملے میں مسلمان علاقوں میں، مسلم سماج میں جس طرح کی شادیاں ہو رہی ہیں ان شادیوں کو دیکھیں، اور کافر اپنے سماج میں جس طرح کی شادیاں کرتے ہیں ان شادیوں کو دیکھیں، کیا فرق آپ کو دونوں کی شادی میں نظر آتا ہے؟ جتنی فضول رسمیں، جتنی خرافات، جتنی فضول خرچیاں، جتنے لا یعنی معاملات ایک کافر کی شادی میں پائے جا رہے ہیں وہی ایک مسلمان کی شادی میں پائے جا رہے ہیں۔ کوئی فرق بچا ہے؟ ایک مسلمان گھر کی شادی اور ایک کافر گھر کی شادی میں کوئی فرق بچا ہے سوائے اس کے کہ ان کے ہاں منتر پڑھے جاتے ہیں اور پھیرے لے لیے جاتے ہیں، ہمارے یہاں خطبہ نکاح ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہو جاتا ہے۔ اس فرق کو اگر باہر نکال دیں تو ایک کافر علاقے میں، کافر گھروں میں جو شادیاں ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کے جو شادیاں ہو رہی ہیں دونوں میں کیا فرق بچا ہے؟ بھائی کافر کے لیے یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کافر کے لیے نکاح محض ایک سماجی رسم ہے، ان کے لیے نکاح ایک سماجی رسم ہے۔ ہمارے لیے نکاح محض ایک سماجی رسم نہیں ہے۔
مسلمان کے لیے نکاح اس کے دین کا حصہ ہے، اس کی شریعت کا حصہ ہے نا؟ آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، جیسے آپ کو حدیث کی کتابوں میں کتاب الایمان ملتا ہے، کتاب الصلاۃ مل جاتا ہے، کتاب الزکوٰۃ ملتا ہے، نماز کا چیپٹر ہے، حج کا چیپٹر ہے، زکوٰۃ کا چیپٹر ہے، روزے کا چیپٹر ہے، وہیں آپ کو کتاب النکاح بھی ملتا ہے، ہاں، نکاح کا چیپٹر، وہ بھی آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ قرآن کی آیتیں اٹھا کر کے دیکھیں، جیسے آپ کو اللہ رب العالمین نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سکھایا ہے، ویسے ہی نکاح کے مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھائے ہیں۔ قرآن کی بے شمار آیتیں، سورہ بقرہ میں، سورۃ النساء میں، سورہ تحریم، سورہ احزاب، بہت ساری قرآن کی آیتیں جس میں نکاح کو باقاعدہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موضوع بنایا ہے۔ ہمارے لیے نکاح محض کوئی ایک سماجی رسم نہیں کہ ہم آزاد ہو جائے جو ہماری مرضی میں آئے کریں۔ نکاح ہمارے لیے کوئی محض ایک سماجی رسم نہیں ہے کہ اپنی مرضی میں جیسا ہے ویسا کریں۔ نکاح ہمارے لیے ہمارے دین کا حصہ ہے۔ جو چیز ہمارے دین کا حصہ ہے اس میں ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے دین کی تعلیمات کیا ہے۔ اس کے انعقاد کے لیے، نکاح کرنے کے لیے، شادیوں کے لیے ہمارے دین نے کیا رہنمائی کی ہے، یہ بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ تو ہم دیکھ صورتحال جس طرح کی بنی ہے، ہم نکاح کو تو اللہ کے نبی کی سنت کہنے والے لوگ ہیں نا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے بھائی، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پر ہماری شادیوں کا جو سسٹم ہے، آپ غور سے دیکھ لیں، سوائے شادی کارڈ کے اور کہیں اللہ کے نبی کی سنت دکھائی نہیں دیتی۔ شادی کارڈ میں لکھا ہوتا ہے النکاح من سنتی، باقی پورا جو شادیوں کا پروسیجر ہے جو سال سال بھر چلتا ہے، ایک سال سے شادیوں کی تیاریاں چلتی ہے، کہیں بھی آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سوائے ایجاب و قبول کی دکھائی نہیں دیتی، اور کہتے ہیں ہم کی نکاح اللہ کے نبی کی سنت۔ بھائی ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اور لوگوں کو جانے دیں، ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اہل الحدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیثوں میں عمل کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیا صرف نماز کے لیے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیا صرف روزے کے لیے ہیں؟ رفع الدین بھی ہم لوگوں سے بھیڑ جاتے، آمین بالجار پر رات بھر مناظرے کرتے۔ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ماشاءاللہ ہم اتنے پابند ہیں، ایک سنت پر لمبی بحثیں کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز سے باہر نکلتے ہیں، سماج میں آتے نبی کی سنتیں بھول جاتے ہیں۔ بھائی نبی کی سنت صرف نماز میں نہیں ہے، نبی کی سنت سماج میں بھی۔ جیسے نماز میں نبی کی سنت ہے، ویسے سماج میں بھی نبی کی سنت ہے۔ ہم نماز میں تو اہل حدیث ہیں، ہم سماج میں اہل حدیث نہیں رہ جاتے۔ نماز ماشاءاللہ اتنی پابندی سے نبی کی سنت کے مطابق پڑھیں گے کہ کوشش کریں گے ایک بھی سنت نبی کی نہ چھوٹنے پائے۔ اور سماج میں ایک اہل حدیث گھرانے کی شادی دیکھ لیں اور ایک کافر گھرانے کی شادی دیکھ لیں، کہیں کوئی فرق دکھائی نہیں دے گا۔ منہج کی بات کرتے ہیں ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز کا منہج ہم کو نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا منہج بھی ہم کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیثیں صرف نماز کے لیے نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں سماج کے لیے بھی ہے، نکاح کے لیے بھی ہے۔ اہل حدیث صرف نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع نہیں ہوتا ہے، وہ نکاح میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا متبع ہوتا ہے۔ نکاح کرتے وقت کہاں چلی جاتی ہے اللہ کے نبی کی حدیثیں؟ ہاں، نماز میں نبی کی حدیثیں یاد رہتی ہیں، نکاح کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی حدیثیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حدیثوں میں ہم کو نکاح کا طریقہ نہیں بتایا ہے؟ پکا اہل حدیث وہ ہے جو عقائد میں بھی اہل حدیث ہو، عبادات میں بھی اہل حدیث ہو، سماج میں بھی اہل حدیث ہو۔ میں اور لوگوں سے کیا شکوا کروں؟ جو دین کے معاملے میں بدعتوں کے شکار ہیں، خرافات میں مبتلا ہیں، ان سے کیا شکوا کروں؟ اہل حدیث تو وہ ہے نا جس کو امت کی قیادت کرنی ہے۔ اہل حدیث صرف عقائد میں اور عبادتوں میں امت کی قیادت نہیں کرتے، اہل حدیث سماج میں بھی امت کی قیادت کرتے ہیں۔ صرف عقیدے کے مسئلے میں امت کی رہنمائی کرنا یہ اہل حدیث کا کام نہیں ہے، سماجی مسائل میں بھی کھڑے ہو کر کے لوگوں کا رہنما بننا یہ اہل حدیث کا امتیاز ہے۔ شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے مجدد، اہل حدیثوں کے امام اپنے دور کے، ایک طرف ان کے زمانے میں قبر پرستی، ولی پرستی، پیر پرستی اور مختلف قسم کی بدعتیں جو پائی جا رہی تھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے، جہاد کا علم بلند کیا،
بہت ساری خرافات کا دین کے نام پر جو ہو رہی تھی خاتمہ کی الحمدللہ. تقویت الایمان اکیلی کتاب نہ ایک تجدیدی کارنامے کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے تقویت الایمان کا نام ہی جیسے آتا ہے نا, بہت سارے بدعتیوں کو آگ لگ جاتی ہے. ایک اکیلی کتاب نے اتنا بڑا امپیکٹ کیا پوری تاریخ میں, لیکن انہوں نے صرف عقیدے کے مسئلے میں امت کی قیادت نہیں کی, جو سماجی مسائل تھے اس میں امت کی قیادت کی. شاہ اسماعیل دہلوی کے زمانے میں بیوہ عورتوں کی نکاح کے لیے بڑا ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ بیوہ عورت کا نکاح نہ کرایا جائے, اور کسی بھی عمر میں بیوہ ہو جائے اس کی نکاح کو معیوب سمجھا جاتا تھا. اس سے یہ مطالبہ کیا جاتا تھا, یہ تقاضا ہوتا تھا کہ زندگی بھر اسی بیوگی کی حالت میں گزار دو, شادی مت کرو. شاہ اسماعیل دہلوی نے باقاعدہ تحریک چلائی, تحریک بیوگا کے نام سے. آپ لوگ تو دلی کے ہیں, میرے خیال سے کم اتنی تفصیلات تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ہاں, نکاح بیوگا کے نام سے باقاعدہ تحریک شروع کی اور بیوہ عورتوں کی شادیاں کرانا شروع کی. سماجی مسئلہ تھا. اہل حدیث ایسا نہیں ہے کہ اپنے عقیدے میں تو پورے زور پہ رہے اور سماجی مسائل سے جو ہے وہ ناواقف رہے اور لا تعلق اور بیزار رہے. باقاعدہ نکاح بیوگا کی تحریک شروع کی, اور اس تحریک کے نتیجے میں سب سے پہلے انہوں نے اپنی ہی ایک بیوہ بہن تھی اس کی شادی اپنے ایک شاگرد سے کرا کر کے اس کا آغاز کیا. پہلے اپنی بیوہ بہن کی شادی کرائی, پھر آغاز کیا, اور بکثرت دلی اور اطراف اور مغربی یوپی کے جو علاقے ہیں بکثرت دین عورتوں کی شادیاں کرائی. باقاعدہ بعض مولویوں کو متعین کیا گیا اس بات پر کہ گھوم گھوم کر کے اس تحریک کو لوگوں تک پھیلائے اور بیوہ عورتوں کی شادیاں کراؤ. ہم اہل حدیث ہیں, ہماری تو ذمہ داری یہ ہونی چاہیے تھی کہ ایسے سماجی مسئلے میں اہل حدیث کھڑا ہو, ان ساری باطل اور فضول رسموں کے خلاف, اور سادگی کے ساتھ نکاح کر کے مثال قائم کرے لوگوں کے درمیان میں. یہ ہوتی ہے اہل حدیث کی شادی. اہل حدیث صرف رفع الیدین اور آمین بالجہر سے نہیں پہچانا جانا چاہیے کہ وہ اہل حدیث ہے. اہل حدیث اپنے نکاح میں نہیں پہچانا جانا چاہیے. لوگ نکاح ہوتا ہوا دیکھیں تو کہیں ہاں یہ ہے اہل حدیث, یہ ہے نبی کی سنت کا متبع, ایسے ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شادی. یہ حدیث میں طریقہ بتایا گیا ہے سنت کا. کون ہم میں سے کھڑے ہو کر کے یہ بول سکتا ہے کہ میں نے ایسے شادی کی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے شادی کرنا, میرا ایسا نکاح ہوا ہے جیسا سنت کے مطابق نکاح ہونا چاہیے؟ کون آپ میں سے یہ بول سکتا ہے؟ ہم عقیدے میں اہل حدیث ہو, نماز میں اہل حدیث ہو, اور سماج میں اہل حدیث نہ رہ جائیں, نکاح میں اہل حدیث نہ رہ جائیں. اتنا مشکل بنا دیا گیا شادیوں کو, واللہ پہاڑ توڑنے جیسی بات ہو گئی شادیاں کرنا آج کے دور میں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا نا, ان سے پوچھو کہ بھائی زندگی میں کیا کیا, تو اپنا اچیومنٹ گراتے تو کیا بولتے ہیں, دیکھو گھر بنوایا, اماں ابا کو حج کرایا, اتنی بہنوں کی شادی کرائی اور اتنی بیٹیوں کی شادی کرائی. لوگ اس کو اچیومنٹ سمجھنے لگے. اتنا مشکل ہو گیا ہے بہنوں اور بیٹیوں کی شادی کرانا کہ لوگ اگر کوئی بڑا کام زندگی میں کیا کیا ہے یہ اگر بتانا ہوتا ہے نا تو بولتے اتنی بہنوں کی شادی کرا لے گا. مطلب اتنا مشکل کام تھا کہ اگر بندہ کرا لے جائے تو اس کو لگتا ہے میں نے کوئی پہاڑ سر کر لیا. میرے بعض احباب ہیں, میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اگر قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا نا زندگی میں کیا کیا, تو بولیں گے نکاح کرائے, شادیاں کروائیں پوری زندگی. مطلب میرے دوست بھی ہیں, میرے دور کے رشتہ دار بھی ہیں, ان کے والد کی بہت کم عمری میں وفات ہو گئی. پیچھے 3-4 بہنیں تھیں ان کی, آدھی زندگی بہنوں کی شادی کراتے رہے, 3-4 بہنوں کی شادی کرائی, آدھی زندگی اسی میں چلی گئی. اب باقی جو آدھی زندگی بچی ہے وہ بیٹیوں کی شادی میں لگ جائے گی. ایسا ہو گیا ان کی صورت. سعودی گئے, 2-5 لاکھ روپیہ کمایا, واپس آئے, ایک بہن شادی کے لائق ہو گئی, شادی کرا دی, مائنس میں چلے گئے. پھر سعودی گئے, پھر 2-5 لاکھ روپیہ جمع کیا, پھر ایک بہن شادی کے لائق ہو گئی, پورا پیسہ اس میں لگا دیا, پھر مائنس میں آ گئے. آدھی زندگی بہنوں کی شادی کرائی, اب آدھی زندگی ان کی گزر رہی ہے بیٹیوں کی شادی میں. اتنا مشکل ہو گیا شادی کرانا, اتنا بڑا بوجھ ہم نے بنا دیا ہے. واللہ دیکھ کر کے رونا آتا ہے لوگوں کی حالت, رونا آتا ہے دیکھ کر کے لوگوں کی حالت. یہ صورتحال ہو گئی ہے. بیٹی پیدا ہوتی ہے, پیدا ہوتے ساتھ اس کی شادی کا ٹینشن لوگوں کو لگ جاتا ہے. یہ صورتحال, شادیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہے, بچیوں کی شادی کرانا اتنا مشکل کام ہو گیا نا. آدمی گھر میں بچی پیدا ہو رہی ہے, پیدا اس کے ساتھ شادی کا ٹینشن ہو جاتا ہے, کیسے اس کی شادی ہوگی. میں نے دیکھا ہے کم عمری میں اپنے گھر کی عورتوں کو, میں نے دیکھا یو پی وغیرہ سے جو ممبئی جاتی تھی, کہ وہ ان کو کوئی بھی بچی 4 سال 5 سال کی ہے, کوئی کنگھا مل رہا ہے, کوئی کھلونا مل رہا ہے, کوئی تھوڑا پیسہ مل رہا ہے, لا کر کے جمع کر رہے. کیوں؟ بیٹی کی جہیز میں کام آئے گا. کم عمری سے جہیز جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے ایک مولوی صاحب کو دیکھا, بیچارے, مطلب آج سے 10-15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, 1500-2000 روپیہ ان کی سیلری تھی, 2000, 1500, 3000. لڑکی والے دیکھنے کی, لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے, بکرا ذبح کرو, مرغی بناؤ, مچھلی فرائی کرو,
سارا دن 2-2 3-3 سومو بھر کر کے آتے ہیں, پورا دن بیٹھ کر کے بیوی لڑکی کے گھر میں کھاتے ہیں اور 4-5 ہزار کا خرچہ کرا کر کے واپس جاتے ہیں اور پھر فون کرتے ہیں آپ کی بچی پسند نہیں آئی, اس کا قد چھوٹا ہے, اس کے بال چھوٹے, اس کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہے, اس کی آنکھیں ایسی ہیں, اس کا رنگ ایسا ہے. 5,000 روپے خرچ کرنے کے بعد 0 ملتا ان کو. کتنا مشکل ہو گیا شادی کرانا ہمارے معاشرے میں, کتنا ہم نے بوجھ بنا دیا شادیوں کو. پھر ہم شکوا کرتے ہیں معاشرے میں زنا عام ہے. بھائی زنا نہیں عام ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب شادیوں کو آپ بوجھ بنا دیں گے تو زنا ہی عام ہوگا نا. شریعت ہماری کیا چاہتی ہے؟ معاشرے میں نکاح آسان ہو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. جن خواہشات شہوتیں کہ انسان کی ضرورت ہے اس کے 2 ہی راستے ہیں, تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. یا تو بندہ حلال کے راستے میں جائے گا یا تو حرام کے راستے پر جائے گا. آپ حلال کے راستے کو جتنا مشکل کریں گے حرام کا راستہ لوگوں کے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا. ہمارے اس دور میں 2 تہذیبیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں جس کو کلیش آف سیویلائزیشن کا نام دیتے ہیں نا. ایک تہذیب ہے نکاح کی تہذیب اور ایک تہذیب ہے زنا کی تہذیب. دنیا میں اور کوئی تیسری سیویلائزیشن موجود ہی نہیں. یا تو تہذیب حیا ہے یا تہذیب زنا ہے, یا تو تہذیب نکاح ہے یا تو تہذیب زنا ہے. ہم تہذیب حیا کے علم بردار ہے الحمدللہ, ہم نکاح کے علم بردار ہے الحمدللہ. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر زنا کی تہذیب کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنا ہے تو نکاح کو آسان کرنا پڑے گا. یہ جو مغربی تہذیب ہے نا, یہ کیا ہے؟ یہ تہذیب زنا ہے. اس نے تو زنا کو ایک پروڈکٹ بنا کر کے اس کی مارکیٹنگ کی ہوئی ہے اور اس کو بالکل عام کر دیا ہے. اس کے یہاں تو اب زنا نام کی جیسی کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی. زنا کو اتنا پروموٹ کیا گیا ہے کہ اب زنا کی قباحت لوگوں کے دلوں سے نکل گئی. تو بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک اپنی رکھیل کے ساتھ رہ رہے اور لوگوں کے بہت چہتے شخصیت ہیں. رونالڈو بھائی, ہاں رونالڈو نام ہے نا جو فٹ بال پلیئر ہے, 5 بچے اس کے ہو گئے, سوچ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ اب سوچتا ہوں کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے. انہوں نے تو زنا کو ایسا پروموٹ کر دیا کہ اب زنا ان کے یہاں معیوب نہیں رہ گیا. ہاں اب ان کے یہاں زنا ایک بہت اچھی چیز ہو گئی ہے. اس تہذیب کے مقابلے میں ہم کو اگر کھڑا ہونا ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح کو آسان کرنا پڑے گا. اور ہم نے اتنا بوجھ بنا دیا ہے نکاحوں کو, اتنا مشکل بنا دیا, مختلف قسم کی رسومات, مختلف قسم کی فضول خرچیاں. پہلی میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ مناسب عمر میں شادی کرنا ہی جرم ہے ہمارے یہاں پر. بچہ 17 18 19 20 سال کا ہو گیا, سمجھتے بھی بچہ ہے. جب تک کہ 30 سال کی عمر کو پہنچ نہ جائے تب تک ہم سمجھتے ہیں بچہ ہے, ابھی تو اس کی شادی نہیں ہونی. سب سے بڑا فتنہ تو یہی ہے. شادی نکاح مشکل کرنے میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ جب تک کہ 3 کی دہائی نہ لگ جائے ہم کو لگتا ہے ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو شادی کے لائق ہی نہیں ہوا. 20 سال 18 سال کی عمر میں زنا کے لائق ہو جاتا ہے وہ. ابھی ویلنٹائن ڈیز کے دن آتے دیکھیے, ایسے بچے میں دیکھتا ہوں جن کے مونچھ ابھی صحیح سے مونچھ بھی نہیں ہوگی ہے, وہ بھی جو ہے نا گفٹ شاپ پہ کھڑے ہوتے ہیں تحفے لینے کے لیے, ابھی مونچھ بھی صحیح سے نہیں آئی ہے. اسی بچے نے اگر گھر میں بول دیا مجھے نکاح کرنا ہے, ایسا لگے گا جیسے اس نے زنا کی اجازت مانگ, ایسا لگے گا اس نے زنا کی اجازت مانگ لی ہے. اتنا مشکل ہو گیا نکاح. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تمہارے پاس ایسے لوگوں کی رشتے آئے جن کی دین اور اخلاق سے تم راضی ہو, اپنی بچیوں کی شادی کراؤ. وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. ٹائم پر اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کراؤ گے تو کیا ہوگا؟ زمین پہ فتنہ پھیلے گا, فساد پھیلے گا. اس فتنے اور فساد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. 20 سال 22 سال 25 سال کا لڑکا شادی کرنے کے لیے بولے تو ہمارے ماتھے پہ بل آ جاتا ہے. اس تو اب یہ بھائی اتنی تقوی کا زمانہ نہیں ہے نا کہ آپ نے آج تک کسی نوجوان کو دیکھا ہے جو 20-25 سال کی عمر میں پہنچ گیا, نکاح نہیں ہوا, روزے رکھتا ہے. روزہ رکھنے والا دور نہیں ہے نا ابھی. بچوں میں اتنا تقوی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھیں. آپ ان کو نکاح کے لیے حلال راستے نہیں کھولیں گے, وہ حرام کی طرف جائیں گے. بھائی تقوی ہوتا ہے تو مسجدیں نوجوانوں سے بھری ہوئی دکھتی. معاشرے کی جو صورت حال ہے اس کو سمجھیے. نوجوانوں میں تقوی نہیں ہے, زنا کے راستے کھلے ہوئے ہیں. آپ حلال کے راستوں میں پابندی لگائیں گے, وہ لازماً زنا کی طرف جائے گا. وہ خود تو گنہگار ہوگا, آپ بھی گنہگار ہوں گے. مناسب عمر میں شادی کرائیے. معیارات ایسے شادیوں کے بنا دیے گئے ہیں لڑکیوں کی طرف سے, لڑکوں کی طرف سے. آپ کی دلی مغربی یو پی کے تو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں, برادری بہت بڑا مسئلہ بن گیا. ہاں اتنا بڑا مسئلہ ہے شادی میں برادریاں. کیا ہے آپ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے کہ فلاں برادری سے شادی نہیں کر سکتے, فلاں خاندان میں شادی نہیں کر سکتے, اس سرنیم کے ہیں تو اسی سرنیم کی لڑکی چاہیے, اسی سرنیم کا لڑکا چاہیے. کیوں بھائی؟ آپ کے آدم علیہ السلام, یہ تو جہالت تھی جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا تھا.
اور ہم نے جہالت کو ایسا لگایا ہوا ہے کہ دین کیا تھا محبوب ہو گئی یہ جہالت، برادری بات کی، ذات بات کی، کیا ہے آپ؟ بھائی دنیا میں اگر کسی خاندان کو فضیلت ہوتی تو اللہ کے نبی کے خاندان قریش کو فضیلت تھی نا۔ قریش کا معاملہ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ذات بہن ہے، اللہ کے نبی نے زید بن حارثہ سے شادی کرا دی، آزاد کردہ غلام ہے وہ، کوئی حیثیت نہیں ہوتی جن کی معاشرے میں، جن کو زندگی بھر ان کے نام کے آگے ٹیگ لگا ہوتا ہے کہ یہ آزاد کردہ غلام ہے، مولا ہے۔ قریش پورے عرب کا سب سے اعلیٰ ترین خاندان، اپنی پھوپھی ذات بہن کی شادی کرا دی لے جا کر کے زید بن حارثہ سے۔ عبد الرحمن ابن عوف قریش کے اعلیٰ ترین لوگوں میں سے ہیں، اپنی بہن کی شادی بلال حبشی سے کرا دی۔ بلال حبشی کے آزاد کردہ غلام حبشی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے عربوں میں ان کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حیثیت طے کرنے کی وہ معیارات ختم کر دیے تھے عربوں کے یہاں، کیا خاندان ہے کیا سرنیم ہے، ہاں حیثیت تھی تقویٰ کی، حیثیت تھی دینداری کی، حیثیت تھی اطاعت و عبادت کی۔ کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حجام اس زمانے میں جو سینگی لگاتے تھے، ہاں بڑا جو ہے نا وہ بڑا ہی کمتر پیشہ مانا جاتا تھا سینگی لگانا، سینگی لگا کر کے وہ جو حجامت کرتے تھے، خون چوستے تھے۔ تو ایک ابو ہند نام کے ایک حجام تھے، آزاد کردہ غلام، انہوں نے اللہ کے نبی کو سینگی لگائی حجامت کے اللہ کے نبی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بیاضہ جو خزرج کا بڑا اعلیٰ ترین خاندان تھا، بنو بیاضہ سے کہا بنو بیاضہ ابو ہند سے اپنی بچیوں کی شادی کراؤ اور ان کی گھر سے رشتہ تعلق قائم کرو۔ ایک حجام ہے سینگی لگانے والا، ہاں اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے شادی کر لو، بنو خزرج بڑے اعلیٰ ترین لوگ ہیں انصار کے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس بندے سے اپنی بچیوں کی شادی کراؤ، اس سے رشتہ ازدواج قائم کرو، ان کے ہاں تعلقات رکھو۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ بن گئی ہے، فلاں سید ہے تو انصاری سے نہیں کریں گے، انصاری ہے تو شاہ سے نہیں کریں گے، اتنے خاندان برادریاں، اس کو تو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ہاں جہیز کا مسئلہ باقاعدہ منڈی لگی ہوئی ہے بھائی، تعجب ہوتا ہے، میں سمجھتا تھا کہ بھائی اہل حدیث کتنا بھی گرا ہو جائے کم سے کم کھلے زبان سے تو جہیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بولیاں لگ رہی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ممبئی میں دیونار میں منڈی لگتی ہے بکروں کی، راجستھانی بکرے الگ، یو پی کے بکرے الگ، اعلیٰ نسل کے بکرے الگ، باقاعدہ دولوں کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، ڈاکٹر دولہے اور انجینئر دولہے اور این آر آئی دولہے اور سعودی میں کام کرنے والے دولہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ کہ اس منڈی میں مولویوں کا بھی اچھا خاصا ریٹ، ویسے تو مولویوں کا کوئی ریٹ نہیں ہے، 10,000 15,000 میں کام کرتے ہیں، پر جہیز کی منڈی میں مولویوں کو بھی ملتا ہے ریٹ ماشاءاللہ۔ ہاں بائک سے کم پہ ان کی بھی شادیاں نہیں ہو رہی، وہ بھی شادی میں بائک مانگ رہے ہیں، کون ملے گا جہیز کے خلاف؟ میں دیکھ رہا ہوں فیس بک واٹس ایپ پہ کوئی جہیز کے خلاف بول رہے ہیں، زمین پہ دیکھو تو ایک آدمی نہیں ملتا جس نے بغیر جہیز کے شادیاں کی ہو، ریٹ لگ رہے۔ میں نے دیکھا عورتیں باقاعدہ جڑوا رہی، ہاں عورتیں 4 قدم اور آگے جڑا رہی ہیں باقاعدہ، کھلائے پلائے پڑھائے لکھائے، اتنا خرچہ آیا فری میں دے دے، جڑا رہی ہے کہ اتنا خرچہ کیا ہے تو فری میں دے دے۔ یعنی تم انسان کا بچہ نہیں پال رہی تھی، کوئی بکری کا بچہ پال رہی تھی، ہاں اس کو پال پوس کے اسی لیے منع کیا ہے کہ جب یہ ہٹا کٹا تندرست توانا ہو جائے تو جہیز کی منڈی میں لے جا کر کے بیچ دینا ہے، بیچا جا رہے نوجوانوں کو، اور تم بک رہے ہو۔ میں جو میرے نوجوان بھائی ہیں نا ان سے سوال کر رہا ہوں، کیوں بک رہے ہو؟ تم کوئی بکرے کے بچے ہو؟ تمہاری بولیاں لگائی جا رہی، تم کو شرم نہیں آ رہی؟ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ میں نے دیکھا ہے نا، جوڑوں کی غلامی، مردوں کے اندر قوامیت نہیں رہ گئی، جس مرد کو دیکھو جوڑوں کا غلام ہے، لڑکیوں اپنی بیوی کے اشارے پر ناچتا ہے۔ میں نے بہت غور کیا کہ آخر انسانی دور پہ کبھی تو ایسا دور نہیں آیا کہ انسان ایسا بیویوں کا غلام ہو جائے۔ آج کے دور میں یہ صورتحال کیوں پیش آ رہی ہے کہ اتنا ڈرتا ہے بیوی سے، کاپتا ہے؟ ہاں 1,000 روپیہ بھی اماں کو اگر دینا ہے تو پہلے جا کے بیوی سے پوچھتا ہے اماں 1,000 مانگ رہی ہیں دے دوں، اور جب بیوی بولتی ہے دے دو تب جا کر کے بیوی کے اپروول پہ 1,000 اماں کو دیتا ہے۔ یہ جوروں کی غلامی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ ہمارے معاشرے سے جو قوام مرد تھا وہ قوام مرد ہمارے معاشرے کا کہاں چلا گیا؟ بہت غور کرنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھئی ہمارے نوجوان شادی سے پہلے ہی اپنی قوامیت اور مردانگی بیچ دیتے ہیں سسرال والوں کو۔ مرد کون ہے؟ قرآن مجید نے مرد کی تعریف کیا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ قوام ہے۔ کیوں مرد عورتوں پہ قوام ہے؟ اس کے سبب اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ بما انفقوا من اموالہم، مرد قوام ہے کیونکہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے عورتوں پہ، اس لیے وہ قوام ہے۔ تو جو آدمی شادی سے پہلے ہی بھکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلا رہے لڑکی والوں کے سامنے، وہ کہاں سے قوامیت جتائے گا میرے بھائی؟ ابھی شادی ہوئے نہیں، منگنی سے ہی ہاتھ پھیلا ہوا ہے
اتنے لاکھ روپے چاہیے، اتنی کی گاڑی چاہیے، فلاں ماڈل چاہیے، ایک ایک روپیہ سسرال والوں سے وصول کر رہے ہیں. کیسا آدمی ایسا مرد قوام ہو سکتا ہے؟ ہاں، جس بیڈ میں سو رہا ہے وہ بیوی کا، جس کبٹ میں کپڑے رکھے ہیں وہ بیوی کے ہیں، جس چولہے پہ کھانا بن رہا ہے وہ بیوی لے کے آئی، فریج میں جس پانی پی رہا ہے وہ بیوی کا ہے، بعض مرتبہ جس فلیٹ میں رہ رہا ہے وہ بیوی کا، جس گاڑی پہ سواری کر رہا ہے وہ بیوی کی، حتیٰ کہ جو کپڑے پہنے وہ بھی بیوی کے ہیں. کہاں سے قوامیت جتاؤ گے بھائی تم؟ کہاں سے قوامیت رہ جائے گی؟ ہم اپنی مردانگی بیچ دیتے ہیں لڑکی والوں کے ہاتھ. میں نے تو دیکھا شادی میں عین شادی کے دن جو جھگڑا پہنا ہوا ہے وہ بیوی والوں نے، لڑکی والوں نے دیا ہے. انڈر ویئر تک لڑکی والے دیتے. کہاں سے مردانگی رہ جائے گی ہمارے اندر؟ ہمارے لڑکوں کے ناکارہ ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ جہیز ہے. ناکارہ لڑکے کچھ نہیں کرنا چاہتے، زندگی بھر چاہتے سسرال والوں کی طرفے پڑے رہیں. بیوی بیمار ہو گئی فون کریں گے، بیمار ہو گئی اتنا خرچہ آ رہا ہے بھجوائیے. ہاں، ڈیلیوری کا ٹائم ہے گا بھیج دیں گے بیوی کو، جاؤ بچہ پیدا ہو جائے گا تو واپس لے کر کے آنا. بھائی اگر تم اپنی بیوی کے علاج کا خرچہ بھی نہیں سنبھال سکتے ہو، ڈیلیوری کا خرچہ بھی نہیں سنبھال سکتے ہو، تم نے شادی کیوں کی؟ تمہارے لیے تھوڑی نکاح ہے. نکاح مردوں کے لیے. مرد کون ہوتا ہے جو اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکے؟ جس کے اندر اتنی طاقت نہ ہو کہ بیوی کا علاج اور بیوی کے ضروریات پورے نہ کر سکے، اس کو شادی نہیں کرنی ہے شریعت میں، اس کو روزے رکھنے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جن کے اندر نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو وہ کیا کریں؟ شریعت میں اگر کہیں جہیز کی گنجائش ہوتی نا، شریعت یہاں کہہ دیتی سسرال والوں سے مانگ لو. پر اللہ کیا فرما رہے؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. روزے رکھو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، یہاں تک کہ اللہ جب غنی کر دے تب شادی کرنا. اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرمائے.